اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر بعظمت علماء اہل سنت و برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی محبت اور انتہائی عقیدت کے ساتھ آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، نو شہ بزم جنت، شافع امت، فرش کی زیب و زینت، عرش کی شان و رفعت، حضور سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین، سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب کمالات، مخزن معجزات، جامع الصفات، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہ صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرات گرامی، گزشتہ کئی جمعوں سے اللہ کے محبوب اور اس کے برگزیدہ بندے اولیاء اکرام کی شان و عظمت، ان کی فضیلت، ان کی کرامت، ان کی تعلیم و تربیت، ان کی زندگی کے پاکیزہ حالات کے تعلق سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ان سارے اولیاء اکرام میں مناسبت کے لحاظ سے بنارس کی سرزمین پر اللہ کا فضل اور
اس کا کرم کہ اپنے ایک محبوب کو شہر بنارس میں بھی اس نے اتارا، اور کیسی شان والے، کیسی عظمت، کیسی رفعت، کیسا مقام، کیسے درجات کی بلندی اللہ نے اپنے اس محبوب کو عطا فرمائی کہ بس ہم اور آپ اپنی قسمت پر ناز کریں کہ میرے مولا کا کرم ہے، جہاں اس نے جس جس پر کرم کیا ان کے درمیان اپنے محبوبوں کو نازل کر دیا، اور پھر ان کے فیض و کرم سے حالات کو اچھا بنا دیا، ماحول کو پاکیزہ بنا دیا، ان سے عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والے، ان سے ان کی بارگاہ کا ادب رکھنے والوں کو اللہ نے عزت، وقار، بلندی عطا فرمائی، دنیا بھی سنوار دیا، آخرت میں انہیں بھلائی عطا فرما دی۔ اولیاء اکرام بکثرت ہے، بے شمار ہے، یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا کہ ایک سے ایک اولیاء اللہ روئے زمین پر آئے اور آتے رہیں گے۔ انہی سارے اولیاء اکرام میں قاسم نور ہدایت، فیض بخش بصیرت و بصارت، آفتاب ولایت، ماہتاب کرامت، سرچشمہ روحانیت و علم و حکمت، سراج الاولیاء، تاج الاصفیاء، حضور سیدنا قطب بنارس مولانا شاہ عبد الحمید قبلہ فریدی فاروقی کی ذات ستودہ صفات ہے۔ حضور قطب بنارس کو اللہ نے کتنا کمال اور رفعت، درجات کی بلندی عطا فرمائی ہے۔ آپ حضرات نے سنا ہے بچپن میں آپ کو، بچپن کے عالم میں آپ کو اللہ نے جنت کی سیر کرا دی، اور یہ وہ قطب بنارس ہیں جو بنارس کی دھرتی پر تشریف لائے۔ اولیاء اللہ سے محبت کیجئے گا، مشکل آسان ہو جائے گی، پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، الجھنیں کافور ہو جائیں گی، ایمان کو جلا ملے گی، روحانیت کو تازگی ملے گی، عشق مصطفیٰ کا چراغ سینوں میں روشن ہو جائے گا، دنیا سنور جائے گی، آخرت نکھر جائے گی۔ سیدنا حضور قطب بنارس، بنارس کی دھرتی پر منصب قطبیت پر فائز ہو کر آپ تشریف لائے، اور پھر آپ نے بنارس کی دھرتی پر عشق و عرفان کا چراغ جلایا، اہل سنت و جماعت کے مسلک پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی، بدعقیدوں سے، بدتمیزوں سے، گستاخوں سے دور رہنے کی تعلیم فرمائی، عقیدہ بھی سنوارا، نظریہ بھی سنوارا، اعتقاد بھی سنوارا، عمل کی دعوت بھی دیا، گمراہوں کو ہدایت دیا، ادنا کو اعلیٰ بنایا، چھوٹے کو بڑا بنایا، ذرے کو آفتاب بنایا، قطرے کو دریا بنایا۔ جس نے جو دربار میں آ کر سوال کیا، میرے قطب بنارس نے نہیں فرمایا، بلکہ مانگنے والے کو مانگنے سے سوا عطا فرما دیا۔ بڑی شان کے مالک ہیں۔ آپ کے حالات میں آتا ہے سیدنا حضور قطب
قطب بنارس کیسی روحانیت کے شہنشاہ ہیں۔ مدن پورہ میں آپ کا قیام رہا، مدن پورہ کے لوگوں نے آگے بڑھ کر آپ کا خیر مقدم کیا۔ مدن پورہ کی ہٹیا کی مسجد جہانگیری مسجد میں آپ امامت فرماتے، عیدین کی نماز، جمعہ کی نماز اور ماہ رمضان میں آپ تراویح کی نماز اس مسجد میں پڑھاتے۔ اللہ اللہ سیدنا حضور قطب بنارس حافظ قرآن ایسے کہ آپ نے سنا کہ چھوٹے ننھے بچے ہیں، 6-7 سال کی عمر شریفہ ہے، اس عالم میں بھی پانی پت کے لوگ اپنے کاندھوں پر بٹھا کر لے جاتے اور قطب بنارس سے قرآن سنتے، پھر لا کر پہنچا دیتے۔ یہ شان، یہ عظمت کہ جہانگیری مسجد ہٹیا مدن پورہ میں آپ نماز تراویح پڑھاتے، اور نماز تراویح جب آپ پڑھاتے تو آپ کی اقتداء میں پڑھنے والے چند لوگ نہیں بلکہ کثرت کا مجمع ہوتا، پبلک بے شمار ہوتی، پوری مسجد بھری ہوتی، اور مسجد کے تینوں سمتوں میں سارے لوگ بھرے ہوتے۔ راستے میں صحن کے باہر دائیں بائیں اور اس کے بعد جو تینوں طرف مکانات ہیں ان سارے مکانات میں لوگ بھرے ہوتے، بکثرت مجمع ہوتا، قطب بنارس نماز تراویح پڑھاتے۔ اللہ اللہ کیا شان ہے قطب بنارس کی۔ وہ دور مائک کا نہیں، لاؤڈ اسپیکر کا نہیں، آج تو رواج ہو گیا ہے، نمازوں میں لاؤڈ اسپیکر کا لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ حفاظ قرآن بھی سناتے ہیں تراویح میں تو لاؤڈ اسپیکر لگا کر سناتے ہیں، لیکن میرے قطب بنارس کا وہ دور ہے جو لاؤڈ اسپیکر کا نہیں، لاؤڈ اسپیکر پر بھروسہ نہیں رکھتے، عبادت خدا کی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی آواز سب کو پہنچانے کا خیال نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میرے قطب بنارس کی زبان میں وہ تازگی، وہ بلندی، وہ چاشنی عطا فرمائی کہ آپ مسجد جہانگیری ہٹیا کے مصلی امامت پر ہوتے، نماز تراویح پڑھا رہے ہوتے، بکثرت لوگ ہوتے، اس کثیر تعداد میں ہزاروں کا مجمع ہوتا، لیکن قطب بنارس مصلی امامت پر کھڑے ہو کر قرآن سناتے تو اس کی آواز جیسے آگے والے سنتے ویسے ہی پیچھے والوں کو بھی سنتے، ویسے ہی دائیں والے بائیں والے مکانوں میں جو لوگ صفیں لگائے ہوتے سب کو قطب بنارس کی آواز یکساں ملا کرتی تھی۔ یہ شان، یہ رتبہ، یہ مقام آج ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، حفاظ بھی پڑھتے ہیں۔ 2 صف 3 صف سے زیادہ لوگوں کی آواز امام کی لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی، لیکن قطب بنارس کی آواز میں وہ تاثیر خدا نے بخشی کہ پڑھ رہے ہیں آپ مصلی امامت پر، اور آواز مسجد کے باہر راستے میں صف لگانے والے، مکانوں میں صف لگانے والوں کو بھی آپ کی آواز بھرپور مل رہی ہے، سب قرآن سن رہے ہیں، اسی عقیدت کے انداز میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ شان، ایک صاحب کہنے لگے یہ بات بھلا ماننے کی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی مصلی امامت پہ پڑھے اور اس کی آواز اتنی دور تک پہنچے؟ تو میں نے کہا آپ تعجب مت کیجئے، حیرانی کا اظہار مت کیجئے، انکار مت کیجئے،
یہ اللہ کی عطا کردہ طاقت ہے، یہ قطب بنارس کی روحانیت ہے، اور اسی کو کرامت کہتے ہیں جو عقل انسانی کو عاجز اور لاچار کر دے۔ عقل انسانی تو نہیں مانے گی، لیکن کرامت وہی ہوتی ہے کہ پھر بھی آدمی کو سرے تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ آپ قطب بنارس کے آواز پر تعجب کا اظہار کر رہے ہو، میرے سرکار شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم جامع مسجد بغداد میں خطاب فرمانے کھڑے ہوتے، 70 ہزار کا مجمع ہوتا، ایسے کثیر مجمع میں غوث اعظم کا خطاب ہوتا، آواز جیسے آگے والے سنتے ویسے ہی پیچھے والے سنتے، جیسے داہنے والے سنتے ویسے ہی بائیں والے سنتے۔ 70 ہزار کے مجمع میں غوث اعظم کی آواز پہنچ سکتی ہے تو ہزاروں کے مجمع میں انہی کی بارگاہ کے فیض یافتہ اللہ کے ولی بنارس کے قطب کی آواز کیوں نہیں پہنچ سکتی ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ نے جب آواز پہنچانا چاہا ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پروردگار عالم نے حکم فرمایا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو رب نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم میرے بندوں میں اعلان کر دو کہ لوگ حج بیت اللہ کے لیے آئیں اور خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، مولا میں اعلان کروں گا تو یہ آواز کہاں تک پہنچے گی؟ جو قرب و جوار میں لوگ ہوں گے، جو ہمارے ماننے والے ہوں گے، انہی تک تو آواز پہنچے گی۔ تو رب نے ارشاد فرمایا، ابراہیم اعلان تم کرو، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، بندوں کے کانوں تک پہنچانے کا کام میرا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان فرمایا، بندوں کو دعوت دیا، تو اللہ نے ابراہیم کی آواز میں وہ کمال، وہ خوبی، وہ اثر پیدا فرمایا کہ پوری دنیا میں رہنے والے بندگان خدا نے سنا، اور انہوں نے ہی نہیں، جو لوگ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی سنا، جو اپنے باپ کی پشت میں تھے انہوں نے بھی سنا، قیامت تک آنے والے بندگان خدا نے جناب ابراہیم کی آواز کو سن لیا، اور سب نے سنا، اور اسی اعلان اور اسی دعوت کے جواب میں اللہ نے یہ کلمات حاجیوں کو بتا دیے۔ آج دنیا کے کونے کونے سے جتنے لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں ان کا ایک ہی ترانہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کلمات کیسے ہیں؟ یہ جناب ابراہیم کی دعوت کا جواب ہے۔ اے ابراہیم آپ نے بلایا ہے، آپ کی آواز میں ہم لبیک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جناب ابراہیم کی آواز کو پوری دنیا میں رہنے والے، آنے والے، قیامت تک پیدا ہونے والے سارے بندوں کے کانوں تک پہنچا دیا۔ تو قطب بنارس کی یہ آواز ہزاروں تک اگر پہنچ رہی ہے تو اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا قطب بنارس بڑی شان کے مالک تھے۔ آپ نماز تراویح پڑھاتے، آج تو رواج بن گیا ہے 10 پارے، 8 پارے، 15 پارے پڑھ دیے جاتے ہیں، اور اس میں کھلواڑ بازیاں، تماشے بازیاں، پنچایت میٹنگ
بہت طرح کی پبلک میں لوگ ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ جب امام اپنا اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتا ہے تو جلدی جلدی لوگ آتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ لیکن قطب بنارس نماز تراویح جو پڑھاتے تو پارے 10 پارے 20 پارے 15 پارے نہیں پڑھاتے، آپ 1 پارہ یا 1.25 پارہ پڑھاتے، اور قدرت اور روحانیت اور کرامت کا عالم یہ ہوتا کہ جب 4 رکعت نماز پوری ہوتی، تراویح میں جو بیٹھنے کا طریقہ ہے، اس تراویح کے اوقات میں جتنا قرآن 4 رکعت میں آپ نے پڑھا ہوتا، اس تراویح کے وقت میں آپ کھڑے ہو جاتے، اس ساری آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان فرماتے، پھر 4 رکعت پڑھتے، پھر جتنا پورا ہوتا اس کا ترجمہ اس کی تفسیر بیان کرتے۔ اس طور پر نماز تراویح آپ ادا کراتے، پڑھاتے، قرآن سناتے، ترجمہ مفہوم بتاتے، تفسیر بیان فرماتے، اور وقت بھی اتنا ہی لگتا جتنا عام مسجدوں میں ائمہ لگاتے، وقت بھی زیادہ نہ ہوتا۔ یہ آپ کی کرامت تھی، ایسی شان سے نماز تراویح آپ پڑھایا کرتے۔ سیدنا حضور قطب بنارس بڑی شان کے مالک ہیں۔ اللہ والوں کو اللہ نے کتنی قدرتیں، طاقتیں دی ہیں۔ آپ نے بہت سی کتابیں تصنیف فرمائیں، ان میں ایک شہادت نامہ جو شہدائے کربلا کے حالات اور داستان کربلا پہ مشتمل ہے، حضور سیدنا قطب بنارس نے شہادت نامہ بھی ترتیب دیا، اور شہادت نامہ جو آپ نے لکھا تو اس میں بھی کمال قدرت، کمال روحانیت، حالات ایسے ہوتے کہ دوپہر کے وقت نماز ظہر کے بعد کھانا کھان کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں قیلولہ کے نام پہ حجرہ بند ہو جاتا، دروازہ بند ہو جاتا، اور آپ بظاہر تو قیلولہ فرماتے، لیکن اندر سے کچھ آواز باہر کو آتی جس سے یہ لگتا کہ قیلولہ نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ وہ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کی شریک حیات اماں جانی، وہ بھی اپنے وقت کی عالمہ، زاہدہ، عابدہ، متقیہ، بڑی ولایت کی شان رکھنے والی عظیم جلیل القدر خاتون تھیں۔ اماں جانی باہر رہتی اور اندر حجرے سے آواز آتی تو اماں جانی کو خیال ہو گیا، اور ایک روز مولانا عبدالحمید قطب بنارس سے آپ نے سوال کر دیا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ قیلولہ کے نام پہ حجرہ بند کر لیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، لیکن اندر سے آواز آتی ہے، بات چیت کی آواز آتی ہے، یہ قیلولہ میں بات چیت کی آواز کیسی؟ تو مولانا عبدالحمید قطب بنارس نے اماں جانی کو جواب دیا، میں اس قیلولے کے وقت میں آرام نہیں کرتا، اس وقت میں آج کل شہادت نامے کی ترتیب دے رہا ہوں اور شہادت نامے کی تحریر کر رہا ہوں، شہادت کے واقعات کو مرتب کر رہا ہوں، اور اس کام میں لگا رہتا ہوں، اور جہاں شک و شبہ پڑ جاتا ہے، کچھ تردد ہوتا ہے، داستان میں اختلاف نظر آتا ہے، تو ایسے وقت میں حضرت خضر علیہ السلام سے مدد طلب کرتا ہوں، وہ تشریف لاتے ہیں اور جو وہ بتاتے ہیں میں ان کے بتائے کے مطابق لکھ دیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ وہ شہادت نامہ ہے جو کتابوں کے حوالے سے نہیں بلکہ بزرگوں کے بیان کے مطابق نقل ہوا ہے۔ انہی دنوں میں
آپ کے قریب کے کچھ ہوتے ہیں بے تکلف لوگ، مریدین میں بہت سے بے تکلف ہو جاتے ہیں لوگ، محبت و عقیدت زیادہ رکھتے ہیں، تو آپ کے مریدین میں کچھ مدن پورہ کے لوگ ایسے تھے، بڑے بے تکلف تھے، تو ان لوگوں نے دیکھا آپ کا کمال، آپ کا رتبہ، آپ کی شان و عظمت، تو ایک مرتبہ چند لوگوں نے کہا کہ حضور ہمیں امام حسین کی زیارت کرا دیجئے، امام حسین کی زیارت کرا دیجئے۔ امام حسین کی زیارت آپ نے سنا، تبسم فرمایا، خاموش رہے، اور کچھ دنوں کے بعد انہی شہادت نامہ لکھنے کے ایام میں آپ نے ایک دن ان دو لوگوں کو بلایا، اور بلا کر آپ نے انہیں ایک رکہ دیا، اور رکہ دے کر آپ نے فرمایا تم دونوں چلے جاؤ بادشاہ باغ پترکنڈا سے تھوڑی دور پر، آج بھی وہ علاقہ مشہور ہے، بادشاہ باغ میں چلے جاؤ، وہاں پر کھڑے رہنا، دو نقاب پوش کی آمد ہوگی، گھوڑے پہ سوار ہوں گے، نقاب پوش آئیں گے، وہ جب آئیں تو تم لوگ ادب کے ساتھ اپنی نگاہیں نیچی رکھنا، ادب کے ساتھ یہ رکہ دے دینا، وہ اس کا جواب دیں گے، جو جواب دیں گے وہ لے کر تم لوگ واپس چلے آنا۔ یہ دونوں لوگ گئے، بادشاہ باغ پہنچے، انتظار میں کھڑے رہے کہ اچانک دو سواریوں کی آمد ہو گئی۔ نقاب پوش وہ لوگ تھے کہ ان لوگوں کو چین نہیں پڑی، بے چین ہو گئے، اور نگاہ اٹھا کر آنے والوں کو دیکھنے لگے، بس بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا، بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑے، رکہ تھمایا، اور کیسے ملا انہیں ہوش نہیں۔ دوپہر سے شام ہو گئی، قطب بنارس انتظار کرتے کرتے تھک گئے۔ کچھ دوسرے مریدین آئے تو آپ نے بھیجا، جاؤ دیکھو فلاں فلاں کو میں نے بادشاہ باغ میں بھیجا تھا، بہت دیر ہو گئی، شام ہو گئی، اب تک وہ لوگ لوٹ کر نہیں آئے، کیا ماجرا ہے؟ جب یہ لوگ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں یہ دونوں لوگ بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ان کے ایک رکہ ہے اور بے ہوش ہیں۔ ان لوگوں نے پانی وغیرہ چھڑکا، کوشش کیا ہوش میں آئے، جب وہ لوگ ہوش میں آئے تو لے کر واپس آئے تو سرکار قطب بنارس کے سامنے جب وہ لوگ آئے تو سیدنا قطب بنارس نے تبسم فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، بڑا شوق تھا امام حسن و حسین کی زیارت کا، اور جب موقع آ گیا تو بے ہوشی میں گزار دیا۔ میں نے منع کیا تھا کہ نگاہیں نیچی رکھنا، تم نے جسارت کیا، اس لیے تاب نہ لا سکے، بے ہوشی میں وقت گزر گیا۔ یہ قطب بنارس کی شان ہے۔ حسنین کریمین کا بھی دیدار کرایا۔ ابھی حالات اور واقعات باقی ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا، پھر انشاءاللہ آئندہ آپ سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔